تبریز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ شاید بھول گیا تھا اس گفت میں کوئی اور بھی ہے، یا یہ کہ لڑکی گہری نیند سوئی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، خدائے عز و جل مجھے گناہوں سے دامن پاک رکھنے کی ہمت عطا فرما۔ میری روح کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ تیری اتنی خوبصورت امانت کو خیانت کے بغیر منزل تک پہنچا سکوں۔ تیرا یہ بندہ کمزور اور ناتواں ہے، مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرما۔ تبریز فرشتہ نہیں تھا، وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھوم کر دیکھا، ویرا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہے جا رہے تھے۔ تبریز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، لڑکی نے کوئی حرکت نہ کی۔ باہر جاؤ، تبریز نے اسے کہا، اس طرف صاف پانی کا چشمہ ہے، منہ دھو آؤ۔ اس نے اپنے سر پر لپیٹا ہوا موٹے کپڑے کا گز بھر لمبا چوڑا رومال اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، منہ اچھی طرح دھو اور بالوں کو بھی جھاڑ پونچھ لو۔ میں تمہیں اس روپ میں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس طرح تم طغیانی میں گرنے سے پہلے تھی۔ ویرا اس کے ہاتھ سے رومال لے کر ایسے انداز سے باہر نکل گئی جیسے گونگا اور بہرا بچہ کسی کے اشارے پر چل پڑا ہو۔ تبریز کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا تھا، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویرا کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ویرا منہ سر دھو کر واپس آئی تو تبریز کو یوں دھچکا سا لگا جیسے کسی نے اسے کانٹا چبھو دیا ہو۔ اس سے پہلے ویرا کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور جڑے ہوئے تھے، چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ اب بال اور چہرہ دھل گئے تو تبریز جیسے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ایسے طلسماتی بالوں کو کبھی تصور میں بھی نہ لا سکا تھا۔ دور دراز رہنے والے دیہاتی نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا ملائم اور آنکھوں میں ایسی دلکشی اسے حیران کر رہی تھی۔ تبریز اس تبریز کے ہاتھ سے نکلنے لگا جو کچھ دیر پہلے اپنے رب کے حضور کھڑا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خالی پیٹ ہی سفر کرنا پڑے گا، چلو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تبریز رات بھر اس لڑکی کے لیے دہشت بنا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے یہ لڑکی اس پر غالب آ گئی ہو۔ کچھ کہے بغیر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا، تم جب خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو خدا تمہیں نظر آ رہا تھا؟ خدا ہمیں نظر نہیں آیا کرتا، تبریز نے کہا۔ میں عالم نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ خدا نظر آئے بغیر کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا میری باتیں، میری دعائیں سن لیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اتنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکال لیا؟ ویرا نے پوچھا۔ ہمیں خطیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد دیتا ہے۔ تبریز نے جواب دیا، اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور تمہیں بچا کر کہیں لے بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں ہے۔ ویرا نے دکھیارے سے لہجے میں کہا، خدا نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا؟ ہم چل کر خطیب سے پوچھیں گے۔ تبریز نے کہا، مجھ میں اتنی عقل نہیں۔ اور تم نے میرے جسم سے کیوں بے رخی کی؟ ویرا نے اسے پوچھا۔ اگر میں ایسا کرتا جیسا تمہیں ڈر تھا تو میں تمہارے خنجر سے نہ بچ سکتا۔ تبریز نے جواب دیا، تم خدا کی امانت ہو، اور وہ چپ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد بے اختیار بولا، تم بہت خوبصورت امانت ہو، ویرا آؤ چلیں۔ وہ بے قرار سا ہو کر اٹھنے لگا۔ ویرا نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ تبریز نے کہا، مجھے اپنے قریب زیادہ دیر نہ بیٹھنے دو، مجھے اتنے سخت امتحان میں نہ ڈالو لڑکی، مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے دو۔ تمہیں اپنے خدا کی قسم، ویرا نے کہا، مجھے بھی خدا کے حضور سرخرو ہونے کے قابل بناؤ۔ تم اپنے جیسے انسانوں سے بہت اونچے ہو، تم خدا کے ایلچی ہو۔
तुम रो क्यों रही हो? मैं गुनाहगार हूँ, वीरा ने जवाब दिया। खुदा मुझसे नाराज है। जब ऊंट ने मुझे तगयानी में गिरा दिया था तो भी मुझे खुदा याद नहीं आया था। मैं समझती थी कि जो कुछ है वो जिस्म है और मुझे अपने जिस्म को बचाना चाहिए। तुमने मुझे तगयानी से निकाल कर यहाँ ले आए तो भी मेरे सामने यही मसला आ गया कि मुझे तुमसे अपने जिस्म बचाना है। अपने जिस्म को बचाने के लिए ही मैं तुम्हें कत्ल करने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं नाकाम रही। मैं तगयानी से बच भी गई, तुमसे भी बच गई, लेकिन तुम्हारी इबादत और दुआ ने मुझे बताया कि मुझे बचाने वाली कुव्वत कोई और थी। मुझे बताओ वो कुव्वत क्या है, कहाँ है? ये खुदा की कुदरत है, तबरेज़ ने जवाब दिया। ये रूह की पाकीज़गी का करिश्मा है। मेरी सारी ज़िंदगी एक गुनाह है। मुझे साफ लफ्ज़ों में बताओ, तबरेज़ ने पूछा। तुम रकासा हो, अमीरों वज़ीरों के पास रहती हो। मैंने सुना है कि ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। वीरा खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो सिरक कर तबरेज़ के करीब हो गई। तबरेज़ परे सिरक गया। वीरा ने कहा, मुझे डर आता है। तुग़यानी की दहशत मुझे अब तक डरा रही है। मुझे अपने करीब रखो।